کیا آپ کو معلوم ہے کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں کتنے انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہم درود پاک پڑھتے ہیں وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنے انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ پڑھا صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میں نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا ہے۔ دیکھیے گا کہ یہ کتنے انداز میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ نمبر ایک فرشتہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزار اقدس پر جو ہے وہ مامور ہوتا ہے، گویا وہ اکاؤنٹنٹ کی ڈیوٹی دیتا ہے، اور دنیا میں جہاں بھی کوئی شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ لا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں نے فلاں نے فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ نمبر 2، کچھ فرشتے جو ہے وہ سیر و سیاحت کر رہے ہوتے ہیں، دے آر پیٹرولنگ، یعنی وہ گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی کوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فوراً اتنی اسپیڈ سے لے جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی ڈاکیے کی طرح پورے دن کی جو ہے وہ ڈاک جمع کر لی پھر آخر میں جو ہے وہ لے جا کر دے دی، بلکہ آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ لے جا کر پیش کر دیتے ہیں، آپ دوبارہ درود پاک پڑھتے ہیں وہ لے جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ آپ دیکھیے کہ وہی بقول شاعر، یہ شان ہے خدمت گاروں کی تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یعنی اتنی اسپیڈ سے وہ درود پاک کو پیش کرتے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ اچھا، نمبر 3، آپ نے سنا ہوگا کہ انسان کے ساتھ جو ہے وہ 2 فرشتے مامور ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ روایت اکثر سنی ہے، ہمارے سیدھے ہاتھ پر بھی فرشتہ ہوتا ہے، ہمارے الٹے ہاتھ پر بھی فرشتہ ہوتا ہے۔ 2 فرشتوں کی بھی روایت ہے، 5 فرشتوں کی بھی روایت ہے، اور 7 فرشتوں کی بھی روایت ہے۔ 5 فرشتوں کی روایت یہ ہے کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کے سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کے الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے جو اس کی برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کے سینے کے سامنے ہوتا ہے جو اس کو نیکی کے کام کرنے پر ابھارتا ہے، نیکی کی طرف اس کو راغب کرتا ہے، اور ایک فرشتہ جو ہوتا ہے وہ اس کی پشت کے پیچھے ہوتا ہے جو اس کو برائیوں کے کام کرنے سے روکتا ہے، اور جو 5واں فرشتہ ہوتا ہے وہ اس کی پیشانی کے سامنے ہوتا ہے، اور جب انسان درود شریف پڑھتا ہے تو وہ اس درود شریف کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے جا کر پیش کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ ہمارے لیے سعادت کی بات نہیں ہے کہ ہمارا پڑھا گیا درود پاک اتنے انداز میں پیش کیا جاتا ہے؟ تو پلیز، آج ویسے بھی جمعۃ المبارک کا بڑا بابرکت دن ہے، تو ویسے بھی اپنی عام روٹین میں نا کوشش کیا کریں، ایک عادت بنا لیں، نماز ظہر کے بعد، عصر کے بعد، جب آپ کو فرصت ملتی ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکون سے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، ایک تسبیح لیں، اور ایسے نہیں پڑھیں کہ جی تسبیح لے لی اور برابر میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی ان سے کبھی ان سے، تو ایسے نہیں، بلکہ انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی، آپ کے بے قرار دل کو قرار آنے لگے گا، آپ کی پریشانیاں جو ہے وہ حل ہونے لگیں گی، اور آپ کی دنیا تو سنورے گی ہی، آپ کی قبریں روشن ہو جائیں گی، اور آپ کی پھر آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حبیب پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔